السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جہانزیب عباسی۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو اہم مقدمات جو ہیں ان کی سماعت ہوئی ہے اور بہت عجیب و غریب سی صورتحال ہوئی ہیں۔ ایک تو علی وزیر جو کہ PTM کے لیڈر ہیں، ان کی جو مختلف اداروں کے خلاف عدلیہ اور فوج کے حوالے سے جو کچھ تقاریر تھی اس پہ 1 سال سے وہ نظر بند ہیں یا جیل کے اندر ہیں۔ ان کی پچھلے 4-5 ماہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ان کی درخواست ضمانت کے لیے موجود ہے، اور کچھ عرصے سے وہ مقدمہ لگ رہا ہے، کبھی پروسیکیوٹر نہیں آتے۔ آج دوبارہ جب مقدمہ لگا تو دوسرے بینچ میں لگا، دوسرے بینچ میں بھی ایک ٹیکنیکل ایشو کی بنیاد پر ملتوی ہوا، لیکن اہم بات یہ رہی کہ پھر جو پہلے والا بینچ تھا جس نے آج سوموار کی تاریخ دی تھی، اسی بینچ کے اندر دوبارہ وہ مقدمہ لگا، اور پھر کل تک کے لیے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر مقدمہ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ چل رہا ہے، اور لیکن یہ بینچز کی تشکیل یہ بہت ہی ان یوزول سی واقعات ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر رجسٹرار آفس کی کیا حرکتیں ہیں، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ آخر کیا کوئی اس کے پیچھے کوئی بیرونی دباؤ ہے، کوئی مداخلت ہو رہی ہے، کیوں مقدمہ لگتا ہے، نہیں لگتا، پھر لگتا ہے تو پھر کبھی پروسیکیوٹر نہیں، کبھی جج نہیں، اور کبھی عدالت ہی دوسری، اور پھر دوسری عدالت جو ہے جس کے پاس پہلے لگا ہوتا ہے وہ اسرٹ کرتی ہے کہ مقدمہ ہمارے پاس لاؤ۔ تو دیکھتے ہیں کل ایک مرتبہ پھر کیا ہوتا ہے اس میں۔ اور پھر دوسرا جو مقدمہ ہے وہ ہے 16,000 ملازمین جو کہ جسٹس مشیر عالم اپنی ریٹائرمنٹ والے دن 17 اگست کو فیصلہ دے گئے تھے، اس کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیلیں داخل کی تھیں اس پر ریویو کے لیے، اور اس فیصلے کو سسپینڈ کرنے کی درخواست پچھلی مرتبہ تو قبول نہیں کی تھی۔ آج پھر اس کی سماعت ہوئی ہے، لیکن وہ مختصر سی ہی سماعت ہے۔ ان دونوں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب جہانزیب عباسی صاحب، یہ علی وزیر والے کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا آپ نے پہلے دیکھا؟ صدیقی صاحب، بڑی دلچسپ اور سمجھنے کے حیران کن طور کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جمعے کو یہ کیس سماعت کے لیے فکس تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے غالباً سیریل نمبر 6 پہ اس کیس کو مقرر کیا ہوا تھا، لیکن پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی طرف سے ایک درخواست تھی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کیس کو ایڈجرن کیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کیس بغیر کسی کارروائی کے جمعے والے دن ایڈجرن ہوتا ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرتا ہے اور نئی کاز لسٹ آتی ہے، اور اس کاز لسٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بینچ اچانک سے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کے سربراہ بن جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ کیس جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پیر کے دن سیریل نمبر 20 کے اوپر اس کیس کو سنے گا، یعنی آج۔ پھر جب آج یہ کیس اس کی باری آتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے جی کہ جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، کیس ایک مرتبہ پھر ایڈجرن ہو گیا۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کا فرق آتا ہے، تو پھر یہ پتہ چلتا ہے جی کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، جن کے پاس جمعے والے دن یہ کیس سماعت کے لیے فکس تھا، وہی دوبارہ اس کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ مختصر سماعت ہوئی اور انہوں نے یہ کہا جی کہ غلطی سے یہ کیس جو ہے وہ کسی اور بینچ میں لگ گیا ہے، اور اب یہ ہمارے پاس ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں محسن داور صاحب آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو اس بارے میں نہیں پتہ، تو بہرحال کورٹ نے ان کو بتایا کہ ہم کل اس کیس کو سنیں گے اور ہمارے پاس ہی یہ کیس لگے گا۔ اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کل کا جو بینچ ہوگا وہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں ہی ہوگا، اور وہی 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اس ایونٹس میں کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح سے بینچز تبدیل کیوں ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے یا کسی کی انتظامی طور کے اوپر غلطی ہے تو اس کو میرے خیال میں نہ صرف اس کی نشاندہی ہونی چاہیے بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ کارروائی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بطور صحافی مجھ سمیت کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ کوشچنز آ رہے ہیں کہ یہ کہیں یہ ہو کیا رہا ہے، کہیں کسی اور طرف سے کوئی دباؤ ہے یا کیا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جسٹس نے تو بڑے واضح طور پہ کہا نا، انہوں نے کہا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم اپنا ڈکٹیشن لیتے ہیں، اپنے مقدمات جو ہیں وہ دباؤ والی بات نہیں ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کی غلطی بھی ہے تو یہ غلطی تو رجسٹرار آفس کی ہوگی نا۔ دیکھیں تو رجسٹرار آفس کے اندر ایک DMG گروپ کے نئے رجسٹرار بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہے
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو وہ ہمارے والا کیس تھا اس کے اندر انہوں نے جو نوٹ لکھا کہ بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب یہ دیکھیں نا کہ وہاں پہ پہلے بھی یہ ہوا, مطلب یہ اب ایک عجیب سی پریسیڈنٹ بنتی جا رہی ہے. ایک سردار طارق مسعود صاحب والے بینچ نے اس کی کوگنیزنس لی ہوئی تھی, اس کے سامنے فکس ہوا, انہوں نے اس کے اوپر ایک آرڈر پاس کیا کہ ہم اس کو منڈے کو سنیں گے, اور مقدمہ جو ہے وہ کسی اور بینچ کے اندر لگ جاتا ہے. تو آپ کو یاد ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا بھی جو ایشو تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہماری صحافیوں کو ہراساں کرنے والی درخواست تھی اس کے اوپر ایک آرڈر پاس ہوا, اور پھر کیا ہوا, 5 رکنی بینچ لارجر بینچ بن گیا یہی اچانک سے, اور پھر اس کے اوپر جو کچھ ہوا وہ تو آپ بتا رہی ہے. رجسٹرار کی جو کوتاہی ہے یہ آج سیکٹ امپلائیز والے کیس میں بھی ہمارے سامنے آئی, اور وہ اس طرح سے آئی کہ کچھ وکلاء نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا پچھلا آرڈر واضح تھا کہ اگر کوئی بھی پٹیشنر اس میں فریق بننا چاہے تو رجسٹرار سپریم کورٹ کو درخواست دے, اور رجسٹرار سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین کرے, اس کو باقاعدہ نمبر لگایا جائے. لیکن وہ درخواستیں رجسٹرار سپریم کورٹ نہیں لے رہا, اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پھر 3 رکنی بینچ نے آج پھر آرڈر لکھوایا, اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ کوئی بھی پٹیشنر اس کیس سے متعلق اگر پارٹی بننے کے لیے آئے تو اس کے اوپر نمبر لگایا جائے باقاعدہ, اور اس کو انٹرٹین کیا جائے. یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی 2 آرڈرز جاری کرنے پڑے رجسٹرار بہادر صاحب کو یہ بات بتانے کے لیے کہ بھائی یہ ہمارا آرڈر ہے, تو اگر آرڈر ہم نے دے دیا ہے تو اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ صورتحال اس وقت ہو رہی ہے. مطلب ایک طرف وہ نسلا ٹاور کے لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنے آرڈرز پاس کر رہی ہے کہ یہ کریں وہ کریں وہ کریں, اور اپنے جو مطلب انصاف کا ٹاور ہے اس کی ناک کے نیچے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے, آرڈر ہے, وہ اپنا رجسٹرار جو ہے اس کو اس کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں مسکوٹیاں کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کھیڈنا کرنا ہے انہیں. مطلب لیٹیگینٹس کی جو ہے وہ تکالیف کا کوئی اندازہ نہیں ہے ان کو. ہاں جی, اور حالانکہ یہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب والا جو بینچ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل کیسز کے یہ بڑے ماہر جج ہیں. اس کے اندر تو تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ کرمنل کیسز کے ATA بھی لگی ہوئی ہے اس میں, پھر اس کے بعد دیگر فوجداری دفعات بھی ہیں. تو یہ بینچ تو بڑا زبردست تھا. کون سے سردار طارق مسعود ہیں اور ان کے ساتھ اور کون ہیں دو لوگ؟ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس نہیں وہ تو دوسرا بینچ تھا نا, جو جسٹس عمر عطا بندیال سجاد علی شاہ منصور علی شاہ, لیکن جسٹس سردار طارق مسعود صاحب والا بینچ جو ہے جس میں وہ ہوا. اچھا وہ چلا, میرے بھی ذہن میں نہیں ہے. تو مطلب یہ ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے. کبھی آپ نے پوچھا جو یہاں پہ جو مقدمات مقرر کرتے ہیں جوڈیشل رجسٹرار, جو اسسٹنٹ رجسٹرار جوڈیشل ہیں, پھر رجسٹرار ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں تو اگر ارلی ہیئرنگ کا کوئی کیس ہے تو وہ تو درخواست چیف جسٹس پاکستان کو جاتی ہے اور وہ فکس کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے رجسٹرار آفس کی ہے کہ رجسٹرار آفس کیا کر رہا ہے. مطلب ایک مقدمہ جس کے اندر آرڈر تھا اس کو دوسرے بینچ کے اندر لگا دیا, دوسرے بینچ کے ایک جج صاحب نہیں ہے, یہ بھی اتفاق کی بات ہے, اور پھر وہ واپس پہلے والا بینچ جو ہے وہ اس کو سنتا ہے اور یہ پھر تصحیح کی جاتی ہے. اب جو سیکڈ امپلائیز والا 16,000 ملازمین جو بے روزگار ہو گئے ہیں, جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کے اوپر یہ حکم دیا تھا کہ کیونکہ ایک شکایت آئی کہ جو ان کو ایویکشن ان کے سرکاری رہائش گاہوں سے نکالنے کے نوٹسز آ رہے ہیں, تو عدالت نے وہ روک دیا تھا. جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس امین الدین جو تھے ان کی, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا وہ بینچ تھا. تو آج جو ہے یہ دونوں جج صاحبان تھے اس بینچ کے اندر. جی آج دونوں یہ جج صاحبان موجود تھے, لیکن بینچ جو ہے وہ 5 رکنی کانسٹیٹیوٹ ہو گیا تھا. اچھا وہ لارجر بینچ جی لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سجاد علی شاہ یہ 2 جج صاحبان موجود نہیں تھے. اور جب اس کورٹ کی باقاعدہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوا تو کمرہ عدالت جو ہے کورٹ وہ وکلاء سے بھری ہوئی تھی. تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سب سے پہلے یہ معذرت کی کہ کئی ایسے ہمارے سینئر وکلاء ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے جگہ نہیں ہے. بہرحال جب باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بہت اہم آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ سماعت کے اوپر ایک کوشچن اٹھایا گیا تھا, اور وہ کوشچن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا. تو اسی کورٹ نے بیسکلی یہ واضح کیا ہے کہ ہم لارجر بینچ بنا کیوں رہے ہیں. انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے, تو اس لیے ہمیں لارجر بینچ کی طرف جانا پڑا.
اور ہم نے پچھلے بینچ پہ تو نوٹس کر دیا تھا، اٹارنی جنرل کو تو نوٹس کر دیا تھا انہوں نے، ہو گیا تھا. اور تو پھر اب کیا رہ گیا؟ سیکنڈلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ اور اہم ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم نے لارجر بینچ بنایا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کیس کی سماعت کے دوران ڈپٹی اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی پیش ہوئے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان ابھی ملک میں نہیں ہیں اور میں اس کیس میں آرگیو کروں گا. اچھا، جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے ایک سوال کیا ان سے کہا جی کہ بھٹی صاحب آپ جو مین مرکزی کیس تھا اس میں آپ پیش ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی اچھا اس وقت تو آپ سیکٹ ری انسٹیٹمنٹ جو ایکٹ ہے اس وقت آپ تو اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن جب اب فیصلہ آ گیا ہے تو اب آپ اس کے اوپر آپ نے ریویو فائل کر دیا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جی کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے. تو بہرحال اب 1 دسمبر ڈیٹ نئی اس کیس کی ڈالی گئی ہے اور یہ کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ ایک دفعہ پھر اپنے آرڈر میں لکھوایا ہے، کیونکہ جب جیسے ہم نے آغاز میں بتایا کہ رجسٹرار آفس صاحب جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کر رہے، وہ انٹرٹین کرے. چلیں جی، جہاں پر کوئی عام لیمن جو ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ عدالتی حکم جو ہے اس سے کچھ اس کو شدھ بدھ نہ ہو، لیکن وہ جن کے پاس فائلیں جاتی ہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں جنہوں نے مقدمات فکس کرنے ہوتے ہیں عدالتی احکامات کی روشنی کے اندر، اب وہ پتہ نہیں جوڈیشل کام کر رہے ہیں، یہ جو جوڈیشری کا مطلب عدالت کے امور کے اندر ہیں، یا وہ کوئی اور کسی کے ٹی اے ڈی اے کا بندوبست کر رہے ہیں، کسی نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، دوسرے ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر ہیں. اور اس معاملے کے اوپر حیرت ہے، جب ہم لوگ پتہ کرتے ہیں تو وہاں سے ایک طویل خاموشی جو ہے وہ ہمارا منہ چڑھاتی ہے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے جی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں. دیکھتے ہیں کہ یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی غلطی ہو گئی ہو، لیکن اس غلطی کو کتنی مہنگی پڑی. لوگ آئے، ان کا مقدمہ نہیں لگا، وہ واپس گئے، وہ کل پھر آئیں گے، وہ یہاں کسی ہوٹل میں ٹھہرے گئے، اور جو جوڈیشری کے اوپر تنقید ہوئی، یہ سب سے بڑی بات. اور اس تنقید کی وجہ سے دیکھیں پہلے ہی جو ہے وہ معاملات یہ ایسے ہیں کہ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ سزائے موت ہو گئی تھی جن لوگوں کو، اس کے بعد وہ 2 لوگ بھاولپور کے جو ہیں وہ بری ہوئے سپریم کورٹ میں. لیکن بہرحال جی، شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.